بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رخسانہ ملک۔ ناظرین کرام، واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی وزیر اعظم اور پاکستان کے آرمی چیف سے ایک انتہائی غیر معمولی ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک انتہائی اہم موڑ پر یہ ملاقات ہو رہی ہے جب مڈل ایسٹ کی صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہوئی ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ ملاقات ختم ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ اہم تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اور اس ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے بھی ملاقات کی۔ خیر وہ ایک کھلی پریس ملاقات تھی، اور وائٹ ہاؤس کے شیڈول کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ ہونے والی ملاقات جو ہے یہ بند کمرے میں اجلاس تھی، یعنی اس میں پریس اور میڈیا کو اجازت نہیں تھی۔ اس کے ساتھ کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اس وقت بھارتی میڈیا جو ہے وہ کس طرح سے آسمان سر پر اٹھا رہا ہے، اور بھارتی میڈیا میں چیخ و پکار کی جا رہی ہے، اور بھارتی میڈیا میں اس وقت رونا دھونا شروع ہو چکا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ، ناظرین کرام، اس کا جو وائٹ ہاؤس کے شیڈول کے مطابق اس کے پورے دن کی مصروفیات کی فہرست جاری کی گئی تھی۔ اس میں ترکی کے رجب طیب ایردوان سے ایک بڑی اہم ملاقات تھی۔ اس کے بعد میڈیا سے ایک انٹریکشن تھا، اور اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کرنے تھے، وہ سائن کرنے تھے۔ اچھا، اب یہ جو ایگزیکٹو آرڈرز ڈونلڈ ٹرمپ نے سائن کرنے تھے، اس میں اس نے میڈیا سے گفتگو کی۔ میڈیا کے سوالات کے جواب میں اچانک سے ٹرمپ نے پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے آرمی چیف کا ذکر کیا، اور ایگزیکٹ الفاظ جو ٹرمپ نے استعمال کیے وہ یہ تھے: "We have a great leader coming. We have the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal of Pakistan." انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ ایک عظیم رہنما آ رہے ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کی فیلڈ مارشل۔ Field Marshal is a very good guy. Field Marshal so is the Prime Minister, both are coming in, they may be in the room right now. تو ہم نے کہا کہ بھائی اب یہ ملاقات ہے میری، تو آپ لوگ بس کریں، میں آلریڈی لیٹ ہو رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے وہ اس کمرے میں آلریڈی آ چکی ہوں، اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ آپ اور اس ملاقات کے حوالے سے جو ہم نے تفصیلات حاصل کی ہیں خصوصی طور پر ایکسکلوسیولی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریباً یہ ملاقات جاری رہی تھی، لیکن اس ملاقات سے پہلے ٹرمپ نے جو گفتگو کی، جس پر انڈیا میڈیم نے اپنا رونا دھرنا شروع کر دیا ہے، پہلے آپ یہ 23 سیکنڈ کا جو کلپ ہے یہ اپنی سکرینز پر ملاحظہ فرمائیں۔ ہیں In fact, we have a great leader coming, the Prime Minister of Pakistan coming and the Field Marshal of Pakistan, great guy. They actually made a beautiful, very beautiful. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو سنی؟ اچھا، اس کے بعد بھارتی میڈیا تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے چیخیں بلند کرنا شروع ہو گیا ہے۔ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بھارت کے اندر جو مبصرین ہیں اور تجزیہ کار ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ان ریمارکس کے بعد وہ نریندر مودی پر تنقید کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ بلکہ اشوک سوائن بڑی بہترین اور عقلی بات کہتے ہیں کہ Trump says that Prime Minister Shehbaz is a great leader and Field Marshal is a great guy. How will Modi's media digest it? انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کا یہ جو بدھی میڈیا ہے یہ اسے ہضم کیسے کرے گا؟ تو یہاں سے ذرا آپ سمجھ جائیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کا پاکستان کے پرائم منسٹر کا جب پیارا دیکھیں، ملک سے باہر جو بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے نا، ملک کے اندر بہت سے ڈومیسٹک پولیٹیکل پرابلمس ہوتے ہوں گے، مگر جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں پھر آپ ملک کو اور 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو عزت ملتی ہے نا وہ در حقیقت اس ملک کی عوام کی عزت ہوتی ہے۔ اس چیز کو بھی آپ نے سمجھتا ہے۔ سعودیہ میں جو اس دفعہ تاریخی ویلکم ہوا، اور پھر اب امریکہ میں بھی، اور جو دنیا ہے وہ طاقتور اور جو فاتح ہے اس کو ہمیشہ قدر کرتی ہے۔ تو پاکستان کے جب پرائم منسٹر کا طیارہ واشنگٹن ڈی سی، نیو یارک سے واشنگٹن ڈی سی آیا، تو وہ جوائنٹ بیس انٹرویوز جو نیول ایئر فیسلٹی ہے واشنگٹن میں، وہاں پر آیا۔ وہاں پر امریکی ایئر فورس کی جو عہدیداران تھے انہوں نے استقبال کیا۔ پاکستان کے جھنڈے اس ایئر بیس کے اوپر، اور امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں ایئر بیس کے اوپر پاکستان کے اور امریکہ کے جھنڈے لگائے گئے، اور ایک موٹر کیئر جو ہے وہ پورے پروٹوکول کے اندر راستے بند کر کے پاکستان کے پرائم منسٹر کو وائٹ ہاؤس لے جایا گیا۔ اب آتے ہیں تفصیلات کے اوپر اس ملاقات کی۔ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اس ملاقات کے اندر آفیشیل وائٹ ہاؤس کے فوٹوگرافرز بھی تھے مگر میڈیا نہیں تھا، ورنہ ملاقاتوں کے اندر مین میڈیا ہوتا ہے، تفصیلات سوالات ہوتے ہیں اور باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ ملاقات میں زیر غور اہم امور کیا تھے ان پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو اہم ملاقات ہے اس میں پاکستانی سائڈ سے
پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، جو کہ اس سے پہلے ٹرمپ کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ایک لنچ کر چکے ہیں، پاؤ بھارت ٹاکرے کے بعد یہ ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ فیلڈ مارشل کی دوسری ملاقات ہے، اور شہباز شریف کی دوسری اس طرح سے ہے کہ 2 دن پہلے اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں، ان سے ٹرمپ نے نیو یارک میں UNGA جو سیشن ہے، ان کی سائیڈ لائنز پر ملاقات کی تھی۔ اچھا، اس ملاقات کے اندر امریکہ کی سائڈ سے امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ امریکی نائب صدر JD وانس اور وزیر خارجہ جو کہ بہت اہم شخصیت ہے مارکو روبیو، وہ بھی موجود تھے۔ اوول آفیسر ہے، صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم کی ملاقات 1 گھنٹہ 20 منٹ سے زائد جاری رہی، اور اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کی جو تفصیلات ہیں وہ جاری نہیں کی گئی۔ البتہ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور یہاں سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ واشنگٹن سے پاکستان کے پرائم منسٹر واپس نیو یارک روانہ ہوئے ہیں، کیونکہ UN جنرل اسمبلی میں ان کا آج خطاب بھی ہے۔ اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ ناظرین کرام، اس ملاقات کے حوالے سے 3 4 چیزیں ہیں کہ تو افغانستان کا معاملہ بہت اہم ہے، اور پھر پاکستان اور بھارت کا جو ٹاکرا ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ اور پھر پاکستان نے یہ کہا تھا کہ جی کیوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کے ٹائم پہ کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر میں میں اپنا کردار ادا کروں گا، تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہماری معلومات کے مطابق ایز پر ایز سورسز اس میں گفتگو ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو DDP ISI KP اور ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ BLA کو اور مجیب برکیٹر کو امریکہ نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم پاکستان کا رول ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ جو سعودیہ کے ساتھ پاکستان نے تاریخ کے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس دفاعی معاہدے نے پاکستان کی پوزیشن جو ہے اس سے کافی حد تک مضبوط کیا ہے، پاکستان کی پوزیشن میں مستحکم کیا ہے، پاکستان کا عالمی افق کے اوپر جو پاکستان کی پہچان ہے وہ بہت بڑی ہے۔ ویسے تو انڈیا بحرانی کے بعد ہی پاکستان کی پہچان بڑھ چکی تھی، لیکن اب ایک اور چیز ہے جس میں پاکستان کا رول بہت اہم ہے، کیونکہ یہ سعودیہ اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ سامع نیٹو کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس چیز کو ایک اور طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم سے ملاقات سے پہلے نارمل جو میڈیا سے گفتگو ہوتی ہے اس میں ایک بات کی تھی کہ یہ جو مغربی کنارہ ہے نا، میں اسرائیل کو اس اینیکس نہیں کرنے دوں گا، اور اس نے کہا کہ I will not allow Israel to do that and that is not going to happen. It's been enough. It's time to stop now. اچھا، اب ہم یہ چیز ہے ناظرین کرام کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ اس وقت بہت اہم ہو چکی ہے، اور اب ٹرمپ نے جو 8 مسلم ممالک کے سربراہان سے UNGA میں بات کی ہے، اس سے بھی بیسیکلی یہی گفتگو ہوئی ہے کہ وہ یہ تھی کہ غزہ کے اندر جنگ بندی ہو جائے، جی حماس جو ہے اسے نکال دیا جائے غزہ سے، غزہ میں ایک عبوری سیٹ اپ آئے، اور عبوری سیٹ اپ میں عرب فورسز جو ہے اور مسلم فورسز، اس میں بھی ظاہر ہے اب تو پاکستان کی فورسز کے بغیر یہ مساوات ناممکن ہو گئی ہے، تو تعمیر نو کے دوران امن قائم کرنے کے لیے جو مسلم فورسز غزہ کے اندر اترے اور 2 ریاستی حل کی طرف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین کو فرانس نے، UK نے، کینیڈا نے، آسٹریلیا نے، اہم مغربی ممالک نے تسلیم کر لیا ہے 1000 خود مختار ریاست کے طور پر، تو دباؤ بھی بنتا جا رہا ہے UN کے اندر۔ اور ہم ناظرین کرام، پاکستان جو ہے اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ چیز بھی لازمی ڈسکس ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ پہلے سے معاملہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ جنگ بندی ہو، بے ریاستی حل کی طرف معاملات جائیں، اور جو مسلم فورس جو ہے جو غزہ میں امن قیام اور تعمیر نو جو ہے اس کے دوران امن کا جو قیام ہے، اس کے لیے جو مسلم فورس ہے اس کی پاکستان اور سعودیہ جو ہے وہ قیادت کریں گے۔ یہ بھی ایک امکان ہے جس کی وجہ سے بلا شبہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اب ڈسکس میں آئی ہوں گی، اور اب اس کا مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ ملاقات کا وہ کب جاری ہوتا ہے یہ تفصیلات تو سامنے آئی ہے۔ باقی یہ ملاقات جو ہے اس میں یہ نہیں ہے، بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میڈیا جو ہے وہ کیوں نہیں تھا، اسے باہر کیوں رکھا گیا، یہ شروع سے یہ طے تھا کہ میڈیا جو ہے وہ اس ملاقات کے اندر نہیں ہوگا، جس طرح سے اس سے پہلے پاکستان کی جو فیلڈ مارشل سے ملاقات ہوئی تھی لنچ، وہ بھی میڈیا کی غیر موجودگی میں تھی۔ اور اس میں ایک اور اہم چیز جو تھی ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے اس کی چیخیں ابھی آپ سنیں گے، کیونکہ ویسے بھی وہ اس پوری مساوات میں منفی ہو چکا ہے، بھارت والے اور پاکستان کا جو کردار ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ اب بڑھتا جا رہا ہے، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملاقات اس تناظر میں بھی بہت سی اہمیت کی حامل ہوں گی، اور یہ گیم چینجر میٹنگ ثابت ہو سکتی ہے۔ کمنٹ سیشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں۔
اور میں خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیوز، نیو اپڈیٹ آپ تک پہلے بوقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔